میں آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کیا وفاق کے زیر کنٹرول دینے سے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی؟ تو آپ کیا مستقبل اس کا یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں حل ہو جائیں گی؟ کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا کہہ رہے یہ حل ہو جائیں گی کیسے؟ جی اس سے 18 سالوں میں آپ کے ساتھ جو تجربات ہو گئے اس سے تو کچھ بہتر ہی ہو جائے گا، اس سے تو کچھ بہتر ہی ہو جائے گا. اگر سارے نہیں ہوئے تو کم سے کم اس سے برا نہیں ہوگا، کم سے کم جس لیے کہ بھئی کچھ بھی ہے اس سے بری نہیں ہوگی بات. اور ہم آج وفاق سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو 18ویں ترمیم میں سارے پیسے اور اختیارات دے دیے، صوبے سے جا کے بات کرو. مطلب ہم آپ کو کیا کیا بتائیں؟ جو شہر کا کام ہے، جو کہ ایم این اے پیسے لے کر آئے، ہم پیسے لے کر آئے وفاق سے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وزیر اعلیٰ نے لیٹر لکھ کر اس کام کو بند کرائے. اپنے صوبے کے دارالخلافہ میں ہونے والے کاموں کو، ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بند کرا دیا، صرف کہ اس لیے کہ MQM پیسے لے کر آئی ہے. تو ہم اور پھر آپ لوگ ہی تو بیٹھ کر آپ اور اس سارے تمام ہم لوگ کیا ہم حادثات کا انتظار کریں کہ مطلب اچھا اس پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں، میں کوئی ہڑتال کی کال دے رہا ہوں، میں کوئی جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہا ہوں خدا نخواستہ، میں اور کیا؟ میں تو بھائی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی گورننس ہے، 18 سال ہو گئے، آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں. کوئی آپ ایک حادثے کے بعد اس حادثے کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر تو کریں. دو چھوٹے سوالات آخری 2-3 منٹ میں. اس ملک کی کچھ ریالٹیز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ پاور کہاں کتنا ہے اور کیا ہے. تو کیا گورننس سے ریلیٹڈ مسائل میں جو آپ کے تحفظات ہیں، آپ نے اس حوالے سے بھی کہیں اور توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ صاحب یہ معاملہ، اور وہاں سے کچھ جواب آیا آپ کو جو بھی؟ دیکھیے اگر میں توجہ دلاؤں گا یا میں جواب آئے گا تو وسیم بادامی صاحب میں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو اس کا پرچار یا اس کی گفتگو نہیں کروں گا. توجہ دلائی ہے نہیں. دیکھیں یہ ملک میرے صرف اکیلے کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب جو ہے وہ اس ملک کی ہم سے زیادہ ذمہ داری. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر جو قرض واجب بھی نہیں تھا نا، ہم نے اس ملک کے لیے اس کو بنانے اور اس کو چلانے، اور آج بھی اس ملک اس شہر میں 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، کسی پارٹی نے آج تک اپنے لیڈر کو نکال کر باہر نہیں کیا. ہم نے کیا ہے. رو کا تسلط تھا ہم پر، جو واجب بھی نہیں تھا نا ہم نے وہ بھی ادا کیا ہے. قرض ہم آرام سے مریں گے، بالکل آرام سے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا قرض، ہم پر کوئی قرض نہیں ہے، ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ذمہ دار ہیں، جن کے پاس اتھارٹیز پاور ہیں، ان کو بھی اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، حساب دینا ہے سب کو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے، جو زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں ان کا زیادہ ہے. ان کو لوگوں کے اس طرح کے حالات پر توجہ دینی چاہیے. اور آخری بات بتا دیں، زندگی بھر اب سندھ کے شہری علاقوں میں مرتے چلے جائیں، بس انتظار کریں کہ بس ہم جو ہے وہ بس کب ہماری موت آنی ہے، یہی کریں، اور ہمارے پاس تو کوئی ہوپ نہیں رہ گئی ہے. اور اب بتا لاسٹ منٹ ہے، آپ جواب دینا چاہیں گے اس تنقید کا جو انہوں نے کہی ہے کہ جناب وہ تو 18 اکتوبر ہوا، تب کون میئر تھا، تب شہر کی لائٹس بند کر دی گئی تھی، ظاہر آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کیوں بند کر دی گئی تھی؟ تو انہوں نے یہ ساری بات جو وہ یہ گل پلازا میں آگ لگنے اور اپنی نااہلی کے بعد کے اوپر بات کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اور اگر ان کو ایسی بات ہے، ان کے پاس ہے ثبوت، شواہد، ساری چیزیں، تو حکمران ہیں بھائی، پھانسی دیں نا یار ہمیں. وہ پھر یہ جو الذوالفقار تنظیم تھی نا وہ بھی ہم نے بنائی تھی، اور وہ جو PIA کا جہاز اغوا کیا تھا نا وہ بھی ہم نے کیا تھا، اور وہ جو ٹرمینلز پہ آل ٹرمینل پہ حملے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے کیے تھے، اور مرتضیٰ بھٹو کو بھی ہم نے مارا تھا. دینا پھانسی، دے پھانسی ہمیں. 27 دسمبر کو 2007 کو پورا سندھ جو ہے وہ ہم نے جلایا تھا، جب بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی پنڈی میں، اور کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک چن کر جو ہے اردو بولنے والوں کی دکانیں اور گھر جلائے گئے. اور جب حکومت آئی 2008 میں تو وہ بھی ہم نے سارے کیسز ختم کیے تھے. بہت شکریہ، ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ کسی بھی طریقے سے یہ شہر رہنے کے لیے ایک زیادہ بہتر جگہ بنے. زندگی صحت سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.